کہ آپ کوئی بھی عبادت کریں، کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی معاملہ کریں، اس کی بنیاد اللہ اور اس کا رسول کریم ہونا چاہیے۔ جب آپ کے ہر معاملے کی، ہر قول کی، ہر فعل کی بنیاد اللہ اور اس کا رسول ہوگا تو آپ کا ہر عمل، ہر قدم ہی عبادت ہوگا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، محفل سجانا، محفل کا اہتمام کرنا، نعت سننا، نعت کہنا، نعت پڑھنا، نعت لکھنا، یہ خدائے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مقبول ترین اعمال ہے۔ کیونکہ نعت کو اگر کوئی شعر میں بیان کرے تو وہ ہے، جس طرح میں آقا کریم کی مدحت بیان کر رہا ہوں وہ بھی مدحت ہے، یہ تو خدا تعالیٰ کی سنت ہے۔ آقا کریم کی بات کرنا، کریم آقا کے چرچے بلند کرنا، کریم آقا کا ذکر کرنا، ان کی میلاد پہ خوشی منانا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیں ایک چاہیے کہ ہم اپنے معمولات زندگی میں سے تھوڑا بہت وقت روزانہ کی بنیاد پہ قرآن کریم کو دیا کریں۔ بڑی ہی دلچسپ کتاب ہے۔ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے پاس وقت ہے 23 سال کا، لیکن ہدایت اور رہنمائی اس نے قیامت تک کے انسانوں کی کر دی۔ وقت 23 سال اور مدت جو اس کی ہدایت کی ہے وہ قیامت تک کی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے نزول کا کس قدر اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیٹے تھے، ایک حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام اور دوسرے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ آپ حضرت اسحاق کی آل اولاد کو دیکھیے کہ وہ بادشاہت اور فرما روائیاں انہوں نے کی دنیا میں، لیکن آپ حضرت اسماعیل کو دیکھیے کہ وہ کہاں سے اٹھے اور مکے کی وادی غیر ذی زرع میں آ گئے۔ بھائی وہ کیوں آ گئے؟ وہاں کیا کرنے آ گئے؟ وہ کیوں آئے؟ وہ اس وجہ سے آئے کہ وہ وہاں پر باپ بیٹا مل کے 4000 سال میں اس زبان کی تیاری کر رہے تھے جو خدا کے آخری کلام کو الفاظ میں اپنے اندر سمو سکے۔ یعنی کہ ان الفاظ کو چنا تراشا جا رہا تھا، بنایا جا رہا تھا، اس زبان کی تیاری ہو رہی تھی جو زبان خدا کے آخری کلام کو اپنے لفظوں میں سمو سکے۔ یہ آخری بار کلام ہونے جا رہا ہے، آخری بار۔ اس کے بعد خدا نے انسان سے کلام نہیں کرنا، یہ آخری بار کلام ہے۔ تو اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ کس قدر اہم کلام ہو، جس نے ہدایت قیامت تک کے انسانوں کی کرنی ہے، اور وقت سارا 23 سال۔ اب کلام کس کا؟ اللہ کا۔ تیاری کون کر رہا ہے؟ اللہ کے بندے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ ہی کر رہا ہے نا، اللہ ہی کروا رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ وقار لوگ بیٹھے ہیں، صرف ایک نقطہ کہ آپ سب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ بات لفظوں کی نہیں ہوتی، ساری بات لہجے کی ہوتی ہے۔ جب کلام اللہ کا، کتاب اللہ کی، زبان بھی اللہ کی، تو ضروری تھا کہ لب و لہجہ بھی اللہ کا ہوتا، ضروری تھا کہ لب و لہجہ بھی اللہ کا ہی ہوتا۔ تو اس نے اپنے نور میں سے ایک نور جدا کر کے حضرت محمد مصطفیٰ کو زمین پہ بھیجا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ ضروری تھا کہ کلام اس کا، زبان اس کی، کتاب اس کی، تو لب و لہجہ بھی اسی کا ہونا چاہیے۔ تو اس نے وہ سارا اپنا لب و لہجہ، بلکہ اگر میں کہوں کہ قرآن اور جناب رسالت مآب آقا کریم کی ذات،
یہ کوئی دو الگ چیزیں نہیں، یہ کوئی الگ عقیدہ بیان کر رہا ہوں، یہ کوئی الگ چیزیں نہیں، یہ تو دونوں ہی علم الہی کا پرتو ہے، یہ دونوں ہی قرآن اور حضرت کریم آقا کی ذات پاک، یہ دونوں ہی علم الہی کا پرتو ہے۔ آپ کی نظر جملہ ہے کہ جب علم الہی الفاظ میں ڈھلا تو قرآن بن گیا، اور جب نور الہی پیکر میں ڈھلا تو محمد بن گیا۔ سبحان اللہ۔ جب وہ الفاظ میں آیا تو قرآن بیٹھا نہیں بن ہے گیا، اور جب پیکر کی صورت میں آیا تو حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی صورت۔ سبحان میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جو اللہ کے ساتھ، اللہ کے کریم آقا حبیب مکرم علیہ السلام کے ساتھ، ان کے اصحاب کے ساتھ اور اللہ کے نیک بندوں، اس کے ولیوں درویشوں کے ساتھ جو جڑ گیا، اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے۔ اس کی دنیا کیسے کامیاب ہوتی ہے اور آخرت کیسے کامیاب ہوتی ہے، صرف ایک آخری ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ حضرت ام المومنین سیدہ کائنات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی رہائش مکہ میں کی تھی، حضور سے ان کا نکاح ہو چکا ہوا۔ یہ بڑے ہی دل گدازی کے ساتھ یہ واقعہ سننے والا ہے کہ وہ ایک دن اپنے بھائی حضرت حکیم بن حزام کے پاس گئی، تو وہاں پہ ایک غلام حضرت خدیجہ کی بہن آئی تھی، ایک غلام حضرت خدیجہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ اس کو آپ رکھیں۔ وہ کچھ غلام دکھائے تو ان میں سے حضرت خدیجہ نے ایک غلام کو پسند کیا کہ یہ والا آپ مجھے دے دیں۔ حضرت خدیجہ اس کو لے کر گھر آ گئی اور گھر آ کے کریم آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ حضور نے آپ کی خدمت کے لیے یہ غلام دے کر۔ اس غلام کا نام تھا حضرت زید بن حارثہ۔ صرف توجہ چاہتا ہوں، آخری 5 منٹ ہیں۔ اس غلام کا نام تھا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ غلام کریم آقا کے معمولات کے مطابق زندگی گزارنے لگا، تو ایک دن حضور نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ جی میں فلاں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، وہ یمن کے قدیم قبیلہ تھا اس کے کوئی رہنے والا ہوں، اور ایک دفعہ ہم جا رہے تھے ہمارا قافلہ، تو راستے میں کوئی رازن پڑ گئے، انہوں نے سامان بھی لوٹا اور مجھے بھی اٹھا کے لے گئے اور عکاظ کے میلے میں جا کے بیچ دیا۔ وہاں سے چلتا چلتا میں حکیم بن حزام کے گھر آیا اور وہاں سے حضرت خدیجہ لے آئے اور وہاں سے میں آپ کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ اس نے کل اپنا تعارف کروایا۔ لڑکا بڑا سنجیدہ اور بڑا تہذیب یافتہ لگتا تھا، تو وہ اکثر سوچتا تھا کہ یہ جو میرا آقا ہے یہ کیسا آقا ہے، یہ نہ مارتا ہے، نہ ڈانٹتا ہے، نہ برا بھلا کہتا ہے، نہ ہی میرے زور سے زیادہ مجھ پہ کام کرواتا ہے، یہ کیسا آقا ہے؟ ایسا تو آقا نہ پہلے کبھی دیکھا، نہ کہیں سنا، نہ کبھی دیکھا۔ حضرت خدیجہ کا گھر مکہ کی قریب ہی، خانہ خدا کے قریب ہی ایک پکی سڑک پہ تھا۔ اس زمانے کے مطابق جو بھی پکی سڑک ہوگی، بڑی سڑک ہوگی، اس پہ ہی تھا۔ تو وہاں سے اکثر قافلے گزرا کرتے تھے جب وہ حج کے لیے آتے تھے، پورے عرب سے لوگ آتے تھے تو قافلے، وہ لڑکا وہاں پہ قافلے والوں کو دیکھا کرتا تھا کہ میں کہیں یہاں پہ میرے قبیلے کے لوگ تو نہیں آئے، تو اکثر دیکھنا اس نے۔ تو ایک دن اس کو اس کے قبیلے کے لوگ مل گئے، اسے بھاگ کے بتایا کہ میں زید ہوں، میرا باپ یہ ہے، میری ماں یہ ہے، میں کھو گیا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں تیری ماں تیرے بارے میں بڑے آنسو بہائے، تیرے باپ نے، تیرے چچاؤں نے تجھ کو بہت ڈھونڈا لیکن کوئی بات نہ بن سکی۔ اس نے کہا اچھا تو میرے باپ کو اور میری ماں کو میری طرف سے سلام کہنا اور جا کے پیغام دینا کہ میں نا مکہ میں فلاں فلاں گھر میں ہوں۔ ان کے پاس پیغام جب پہنچا
تو وہ ایک دم خوشی ہو گئی. باپ اور چچا فوری طور پہ تیار ہوئے, تیار ہو کے مکے کا رخ کیا. جو مہینوں کا سفر تھا ہفتوں میں کیا, جو ہفتوں کا سفر تھا وہ دنوں میں کیا, جو دنوں کا سفر تھا وہ گھنٹوں میں کیا, اور مکے پہنچ گئے. جب مکے پہنچے تو آ کے جب انہوں نے نبی پاک کا گھر ڈھونڈنا تو کوئی مشکل کام نہیں تھا, کیونکہ بچہ جانتا تھا کہ صادق و امین کا گھر کون سا ہے. بچہ مکے کا جانتا تھا کہ الصادق والامین کا گھر کون سا ہے. تو انہوں نے جب یہ دروازہ انہوں نے کھٹکھٹایا تو اب ذہن میں ہزاروں سوالات ہیں کہ پتہ نہیں میرے بیٹے کا کیا حال ہو, پتہ نہیں اس کا مالک اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہو, پتہ نہیں اس کو کوئی کھانا دیتا بھی ہوگا کہ نہیں دیتا ہوگا, پتہ نہیں اس پہ کتنا ظلم کرتا ہوگا, پتہ نہیں وہ کہیں بیمار تو نہیں ہوا ہوگا. ہزاروں سوالات ان کے ذہن میں. دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھلا. حضرت زید نے ہی دروازہ کھولا. حضرت زید نے دروازہ کھولا, باہر آئے. باہر سامنے باپ ہے, چچا ہے. دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, آنکھوں میں آنسو آئے, اور باپ اور بیٹے نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا. یہ منظر چچا کے لیے بھی بڑا پرفریب تھا. انہوں نے بھی پرکیف منظر میں ان دونوں باپ بیٹے کو اپنے گلے لگا. اب ابھی یہ تینوں ایک دوسرے کے گلے ہی لگے ہوئے تھے کہ پیچھے سے ایک صورت نمودار. وہ صورت کس کی تھی؟ جس کے بارے میں پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا کہ او صورت نو میں جانا تھا, او صورت نو میں جانا تھا, جانا تھا کہ جانے جانا. وہ کریم آقا علیہ السلام کی روشن معتبر صورت نمودار ہوئی. کریم آقا سمجھ گئے صورتحال کو. انہوں نے زید کو کہا کہ زید باہر کیوں کھڑے ہو, اندر آ جاؤ. وہ سارے اندر آ گئے. صحن میں کوئی درخت تھا, وہاں کے سائے اس پہ چارپائی کے نیچے بیٹھ گئے. جناب رسالت مآب نے زید کو اشارہ کیا. زید اشارہ سمجھ گیا تو اندر جا کے کوئی شربت کو میٹھا پانی, گرمی تھی وہ لینے چلا گیا. اب زید کا باپ مخاطب ہوا, اسے کریم آقا کی طرف دیکھا. اسے کہا کہ دیکھیں جی یہ بیٹا میرا ہے, یہ اس وقت آپ کی غلامی میں ہے, میں اس کو لینے آیا ہوں, اور اس کے بدلے میں آپ کو جو بھی رقم چاہیے وہ میں آپ کو دینے کو تیار ہوں. کریم آقا نے پوچھا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کا بیٹا ہے, اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں آپ سے ایک پیسہ بھی دوں, میری طرف سے آزاد ہے, میں ایک کوئی بھی رقم میں وصول نہیں کروں. لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ نہ جانا چاہے تو. جب انہوں نے پہلا چاچا نے اور باپ نے جملہ سنا تو خوش ہو گئے, جب دوسرا جملہ سنا تو پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا بات ہے کہ کیسا کوئی غلام ہوگا جو اپنی آزادی نہ چاہتا ہو. کوئی بھی دنیا میں غلام ہوگا جو اپنی آزادی نہ چاہتا ہو. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ نہ دے گا, غلامی میں رہے گا. آقا کریم نے کہا ٹھیک ہے بھائی, اس کا فیصلہ آپ پہ کیوں الجھ گئے ہیں, اس کا فیصلہ ہم زید سے ہی کروا لیتے ہیں. جناب زید اسی طرح وہ شربت لے آئے, انہوں نے ہاتھ پہ گلاس دیے, پیالہ لیا. اب وہ پی رہے تھے تو کریم آقا نے فرمایا کہ زید تم ان کو جانتے ہو؟ زید نے کہا ہاں جی میں جانتا ہوں کریم آقا. انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا باپ ہے اور یہ میرے چچا ہے. انہوں نے کہا زید یہ تمہیں لینے آئے ہیں, اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو میں کوئی معاوضہ وصول نہیں کروں گا, میری طرف سے تم آزاد. اب زید پریشان ہو گئے. ایک طرف ماں باپ ہے اور ایک طرف کریم آقا کی ذات ہے. زید پریشان ہے کہ ادھر جائیں کہ ادھر جائیں. زید کی آنکھوں میں آنسو آئے اور انہوں نے حضور کے قدموں میں یعنی کہ حضور کے گھٹنوں میں بیٹھے حضور کے گھٹنوں میں اپنا سر رکھ دیا اور رونے لگا. انہوں نے کہا کہ کریم آقا میں اپنے ماں باپ سے بے حد پیار کرتا ہوں, مجھے میری ماں بہت یاد آتی ہے, اس کی ممتا کے لیے میں ترستا ہوں, مجھے میرے باپ کی شفقت بہت یاد آتی ہے, لیکن آقا میں آپ کا درد نہیں چھوڑ سکتا, میں آپ کی ذات اقدس کو نہیں چھوڑ سکتا. جو الفت, جو محبت, جو شفقت آپ کی بارگاہ سے مجھے عنایت ہوئی ہے اس پہ میں اپنے سارے ماں باپ قربان کرنے کو تیار ہوں. یہ بات سننی تھی تو کریم آقا کی روشن آنکھوں سے دو آنسوؤں کی بوندیں ان کے گلاب گالوں پہ بہہ گئی.
انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب باقی بات خدا کے گھر کو گواہ بنا کے کی جائے۔ انہوں نے زید کی بازو پکڑی، باپ اور چچا پیچھے پیچھے آ لیے، تو خانہ خدا میں چلے۔ خانہ خدا میں گئے تو وہاں پہ حضور علیہ السلام نے، لوگ مجمع تھے، جمع لگے ہوئے تھے، حضور نے وہاں پہ کہا کہ لوگوں سنو، میں اللہ کے گھر کو اور تم سب کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے زید کو آزاد کر دیا۔ آج کے بعد زید میرا غلام نہیں، میرا بیٹا ہے، میں اس کا وارث ہوں، یہ میرا وارث ہے، آج کے بعد میں اس کے تمام معاملات کا وارث ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، دیکھیے کہ زید نے اس غلامی میں آ کر ایک ایسی غلامی میں کہ جس میں دنیا بھر کی بادشاہتیں قربان ہیں، زید نے اس غلامی کو چنا۔ زید کے وقت دیکھیے کہ کل تو زید غلام تھا، اس کا کوئی والی وارث نہیں تھا، لیکن آج وہ کعبے کا وارث بن گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کعبے کے کعبے کا کعبہ حضرت محمد مصطفیٰ کا وارث بن گیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چاہیے، حق کلندر، یا کلندر، حق کلندر، حق کلندر۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ دیکھیے کہ جو کریم آقا کے قدموں سے جڑ جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ ابھی ابو بکر صاحب چلے گئے، انہوں نے شعر پڑھا تھا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں۔ جو اس غلامی میں آ جاتا ہے وہ دنیا کا بھی سلطان بن جاتا ہے، وہ آخرت کا بھی سلطان بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، کفن میلا نہیں ہوتا، ہم نے تو دو بار دیکھ لیا اپنی جب حضور بابا جی قلندر پاک کو ان کی قبر انور سے نکالا گیا تو کیا ہزاروں لوگوں نے نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا؟ کتنی ہی آنکھیں ہیں جو اس بات کی شاہد ہے کہ بابا جی کا کفن اس کپڑے سے زیادہ سفید تھا، ان کا بالکل جی، ان کے گلاب تازہ تھے، وہ قبر تازہ تھی، وہ جسم تر و تازہ تھا۔ تو بات وہی آ جاتی ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام، حبیب کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اپنے حبیب کے چاہنے والوں، اللہ کے ولیوں، اللہ کے درویشوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔